اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم فاران، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا فقہی احکام کا جو درس ہے وہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے غسل مس میت، یعنی میت جو ہے اس کا غسل جو ہے وہ کس طرح جو ہے مس کرنے سے ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو مس کرے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے لگائے، تو ضروری ہے کہ غسل مس میت کرے۔ ٹھیک ہے فاران، یعنی انسان مر چکا ہے، اس کا بدن جو ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے انسان تو وہ گرم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اس کا بدن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ جسم ٹھنڈا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ غسل اسے نہیں دیا گیا، غسل سے پہلے کسی نے اس کو ہاتھ لگایا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل مس میت کی نیت سے غسل کرے، ٹھیک ہے۔ خواہ اس نے نیند کی حالت میں مردے کا بدن مس کیا ہو، یعنی وہ یا تو بے ہوش ہے یا مثال کے طور پر اس پر بے ہوشی بعد میں طاری ہو جاتی ہے، یا نیند میں ہے یا بیداری کے عالم میں، اور خواہ ارادی طور پر مس کیا ہو یا غیر ارادی، یعنی یا تو ارادے سے اس نے ہاتھ لگایا یا اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہاتھ لگ گیا، حتیٰ کہ اگر اس کا ناخن یا ہڈی مردے کے ناخن یا ہڈی سے مس ہو جائے تب بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مردہ جو ہے حیوان کو مس کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے فاران، کہ اسے اگر غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ غسل ہوتا ہے نا میت کا، تو اس کے بعد اگر مس کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد یعنی پہلے جو مس کریں گے اس پر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو، یعنی اس کی سانس ابھی نکلی ہے، مثال کے طور پر وہ مکمل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اسے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، خواہ اس کے بدن کا جو حصہ مس کیا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو، کیونکہ ابھی وہ مکمل ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بالوں سے لگائے، یعنی اپنے بال یا مردے کے یعنی مس کرے، یا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ہر صورت میں یعنی بالوں پر جو ہے غسل واجب نہیں ہے، بال جو ہے مس کرے یا اس طرح۔ پھر کہہ رہے ہیں اس کا اگلا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہو یا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی ماں غسل کرے، اور اگر ماں مر گئی ہو تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر غسل کرے، ٹھیک ہے فاران، یعنی غسل لازمی ہے پھر بھی۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی جو ہے ایک ایسی میت کو مس کرے جس سے 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، جیسا کہ یعنی کفن وغیرہ پہنا کے رکھتے ہیں نا غسل مکمل کر کے، یا یعنی غسل مکمل کیا ابھی کفن نہیں پہنا مس کیا تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن یا پھر کیا کہتے ہیں کہ غسل کے بعد کفن پہنایا تو بھی غسل واجب نہیں ہے مس کرنے سے۔ لیکن اگر وہ تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے حصے کو مس کرے، خواہ اسے جو ہے تیسرا غسل دیا جا چکا ہو، اس کے لیے غسل مس میت کرنا ضروری ہے، یعنی 3 غسل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں اس نے کیا کیا کہ 2 غسل ہو چکے ہیں، ابھی اس کا تیسرا رہتا ہے، تو اس دوران کوئی اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یا کہہ رہے کہ تیسرا غسل جو ہے دیا جا چکا ہو، یعنی وہ ابھی مکمل نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر یہی مراد ہے کہ مکمل ابھی وہ نہیں ہوا، ہو رہا ہے تیسرا غسل لیکن
تو پھر بھی اس پر غسل واجب ہے۔ پھر اگلے مسئلے میں کہہ رہے اگر کوئی دیوانہ یا جو ہے نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے پر عاقل ہونے اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد جو ہے غسل مس میت کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ بچہ ممیز ہو تو اس کا غسل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بچہ ہے مثال کے طور پر، اچھا یہاں پر جو ہے دیوانہ اور نابالغ یعنی ایج کا تقریباً سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے دیوانہ، ٹھیک ہے۔ بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں جو آگے چل کے صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن بعض جو صحیح نہیں ہوتے، لیکن یہ دیوانہ جو ہے یہ بعد میں آگے چل کے صحیح ہو جائے تو اس پر لازمی ہے کہ غسل کرے، کیونکہ اس نے مردے کو مس کیا تھا۔ اور نابالغ بچہ، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بڑا ہوگا تو وہ غسل لازمی مس میت کا کرے گا۔ اور تیسری صورت جو انہوں نے کہی ہے کہ اگر یہ بچہ جو ہے نابالغ، ٹھیک ہے، ممیز ہے، یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے اور غسل کرتا ہے تو بھی اس کا غسل صحیح ہے، یعنی اسی وقت کرے تو بھی صحیح ہے۔ اگر تمیز نہیں رکھتا تو بڑا ہو کر غسل کرے گا مس میت کا۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے کہ اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے یا کسی ایسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے، یعنی الگ ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے کوئی شخص اسے مس کر لے تو اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو غسل میت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کا غسل ہو چکا تھا، یا مثال کے طور پر وہ غسل کے بعد گر چکا ہے، یعنی اس سے الگ ہو گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ غسل مس میت ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر میت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو اور کوئی شخص ان تمام یا جو ہے زیادہ تر حصوں کو مس کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اگلا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے جو ہے غسل نہ دیا گیا ہو، خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ کے بدن سے، غسل واجب نہیں ہے۔ اور دانت خواہ مردے کے بدن سے جدا ہوئے ہوں یا زندہ شخص کے بدن سے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ غسل واجب نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ غسل مس میت غسل جنابت کی طرح ہے، جس طرح کہ بعد وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یعنی بعد میں کیا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی غسل مس میت کرتا ہے تو بعد میں وضو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے یا ایک میت کو جو ہے کئی بار مس کرے تو ایک غسل کافی ہے، یعنی بہت سارے مردے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے ان سب کو جو ہے باری باری ہاتھ لگا رہا ہے۔ اب کیا کرے کہ جتنے مردے ہیں اتنی بار غسل کرے یا ایک کرے تو کافی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک غسل کافی ہے سب کے لیے، جتنی بار بھی مس کرے لیکن ایک غسل کافی ہے۔ پھر اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں، اس کا لاسٹ مسئلہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، بیوی سے جماع کرنا اور ان آیات کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے خارن، لیکن نماز اور اس جیسی عبادات کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ غسل نہیں کرے گا نماز پھر کس طرح پڑھے گا، یعنی کہ عبادات کے لیے ضروری ہے کہ غسل مس میت کرے۔